افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين آمنت بالله صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز 24ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ بتائیں گے۔ اس پارے کا جو پہلا عنوان ہے جو پارے کے شروع سے لے کر آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 67 تک چلے گا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے، کیونکہ مکہ کے جو لوگ تھے تو ان کا مشہور جو نام تھا مشرکین مکہ ان کو کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ مشرک تھے، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کئی شریکوں کو بھی مانتے تھے۔ تو جو مکی صورت ہے اس میں چونکہ لوگوں کا عقیدہ درست کرنا تھا، زیادہ زور اسی کے اوپر تھا، اس لیے مکی صورتوں میں بالخصوص اور باقی پورے قرآن میں بالعموم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ آپ کو ان کے ذریعے ڈراتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ ہے، کہ ہمارے بتوں کے بارے میں، ہمارے معبودوں کے بارے میں برا بلا نہ کہو، یہ تمہیں اذیت پہنچائیں گے، یہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے۔ فرمائے جس کو اللہ گمراہ کرے کوئی اس کو ہدایت نہیں دے سکتا، جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، کہ اللہ تبارک و تعالی غالب اور نمٹنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے حدیث نقل کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب آپ مدد مانگو تو صرف اللہ سے مدد مانگو، جس کا ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے بھی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور فرمایا کہ اس بات کو آپ جان لیں، اس کو اپنے ذہن میں بٹھائے کہ اگر ساری امت اس بات پہ اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہیں پہنچانا چاہتا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور اگر سب اس بات پہ اکٹھے ہو جائے وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ لَكَ لَمْ يَنفَعُوكَ، اور اگر سارے اکٹھے ہو جائے کہ تمہیں نفع پہنچائے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تمہیں نفع پہنچائے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی کلیدی حدیث ہے، فرمایا من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو بندہ پسند کرتا ہو کہ سب سے زیادہ طاقتور انسان بنے تو وہ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کرے۔ ومن احب ان یکون اغنى الناس فلیکن بما فی ید اللہ عز وجل اوثق منہ بما فی یدیہ، جو بندہ چاہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے زیادہ غنی بن جائے تو جو کچھ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے اس پہ بندے کا بھروسہ زیادہ ہونا چاہیے بنسبت اس کے کہ جو بندے کے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اور ومن احب یکون اکرم الناس، جو بندہ پسند کرتا ہو کہ سب سے زیادہ عزت والا انسان بنے تو فرمائے فلیتق اللہ عز وجل، اس کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقوی اختیار کرے، متقی اور پرہیزگار بنے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر آپ ان سے سوال کرو، پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یہ لوگ کہیں گے اللہ نے، جس کو تو مانتے تھے۔ پھر فرمایا پھر مجھے بتاؤ کہ جس کو تم اللہ رب العزت کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا وہ تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھے رحمت پہنچانا چاہے تو اللہ کی رحمت کو روک سکتے ہیں وہ؟ کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرے، بھروسہ کرنے والے لوگ۔
تو یہ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر مبنی ہے۔ پھر فرمائے آیت نمبر 45 میں ان لوگوں کا رویہ کہ جب اللہ رب العزت کا اکیلے تذکرہ ہوتا ہے تو کڑنے لگتے ہیں ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب ان کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ ہے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو اے اللہ جو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، جو کھلے چھپے سے واقف ہو، آپ ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے اوپر دلائل کا تذکرہ ہے۔ دوسرا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آخرت ہے۔ آخرت کیونکہ مکی صورتیں ہیں، اور مکی صورتوں میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ اس کے اندر جو تذکرہ ہوتا ہے تو ایک توحید کا، نمبر 2 رسالت کا، اور تیسرا آخرت کا۔ باقی ضمنی عنوانات اس کے اندر ہوتے ہیں، جیسے پیغمبروں کے واقعات آتے ہیں، اس میں لوگوں کو دھمکی دینا مقصود ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ نہ مانیں تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا۔ کچھ ضمنی نصیحتیں بھی آ جاتی ہے اس میں، لیکن جو بنیادی موضوع ہوتا ہے مکی صورتوں کا تو وہ یہ 3 چیزوں میں منحصر ہوتا ہے: توحید، رسالت اور آخرت۔ تو یہاں پہ یہ دوسرا موضوع ہے آیت نمبر 68 سے لے کر 75 تک، جہاں یہ صورت ختم ہو جائے گی، سورہ زمر۔ اس کے اندر آخرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سور پونکا جائے گا تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب بے ہوش ہو جائیں گے، سب مر جائیں گے سوائے ان کے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہے۔ پھر دوبارہ سور پونکا جائے گا تو سب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ ویسے 3 دفعہ سور پونکنا احادیث سے ثابت ہے، جو اسرافیل علیہ السلام کا کام ہے وہ کرے گا۔ پہلی دفعہ جب وہ سور پونکے گا تو اس کو نفخۃ الفزع کہا جاتا ہے۔ نفخۃ الفزع قرآن میں ہے ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، کہ جب اسرافیل علیہ السلام پہلی دفعہ سور پونکے گا تو ایک سراسیمگی اور ایک پریشانی سے پھیل جائے گی پوری دنیا میں۔ وہ پہلی دفعہ سور ہوگا اور وہ اس بات کی علامت اور نشانی ہوگی کہ قیامت اب سر پہ آ کے کھڑی ہے۔ دوبارہ جب سور پونکا جائے گا، جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے، آیت نمبر 68 میں سورہ زمر کی، تو اس کو نفخۃ الصعق کہا جاتا ہے۔ نفخۃ الصعق، صعق کا معنی بے ہوش ہونا یا مر جانا، یہاں مرنا مقصود ہے۔ یہ بالکل آخر میں ہوگا، کچھ لوگ بچے ہوں گے تو اسرافیل علیہ السلام سور پونکے گا، اس کے نتیجے میں جتنے انسان بچے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے، بلکہ ہر زیرو چیز مر جائے گی اس کے نتیجے میں۔ اور تیسری دفعہ جب وہ سور پونکیں گے تو اس کو نفخۃ القیام لرب العالمین کہا جاتا ہے۔ وہ سور پونکے گا تو ساری دنیا پٹ جائے گی، ایک زلزلہ آ جائے گا اور سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں موجود ہوں گے۔ تو اس کا یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے قیامت کا، کہ قیامت کا دن آ جائے گا۔ تو یہاں دو دفعہ سور پونکنے کا تذکرہ ہے، ایک صعق کا اور دوسرا نفخۃ القیام لرب العالمین کا، آیت نمبر 68 میں، اور پہلے والے کا دوسری جگہ تذکرہ ہے۔ قیامت برپا ہو جائے گی، پھر اس کے بعد کتابوں کو، عمل ناموں کو لایا جائے گا، پیغمبروں کو بلایا جائے گا، شہیدوں کو بلایا جائے گا، حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر نفس کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ لوگ کیا کر کے آئے ہیں۔ جہنمی لوگوں کو، کافر لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، گروہ در گروہ، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے تو اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے تم میں سے جو تمہارے اوپر اللہ کی آیات سنا دیتے، تمہیں اس دن کے ملاقات سے ڈرا دیتے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا کافروں پہ۔ ان سے کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہو، تکبر کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جنتی لوگوں کو، جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے، ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ ان کو لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ وہاں پہنچ جائیں گے اور دروازے پہلے سے کھلے ہوں گے تو اس کے کارندے، جنت کے جو فرشتے ہیں، ان سے کہیں گے تمہیں سلام ہو،
مبارک ہو تمہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں جنت کی زمین کا وارث بنایا، اب ہم جہاں چاہے جنت میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ عمل کرنے والوں کا کیا خوب صلہ اور کیا خوب اجر ہے۔ آپ فرشتوں کو دیکھوں گے، ان نے حلقہ بنائے کھڑے ہوں گے عرش کے ارد گرد، اپنے رب کے حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہوں گے۔ حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جو رب العالمین ہے۔ تیسرا عنوان اس پارے کا جو اس سورت سے شروع ہوتا ہے، سورت کا نام ہے سورۃ المؤمن، اور آیت نمبر 28 میں آئے گا وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ ایمانَهُ، وہی سے سورت کا نام لیا گیا ہے سورۃ المؤمن۔ یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کا جو پہلا عنوان ہے سورت کا، اور جو اس پارے کا تیسرا عنوان ہے، مضمون بنتا ہے، وہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 22 تک ہے۔ اس کے اندر 4 چیزوں کا تذکرہ ہے، لیکن کسی خاص عنوان پہ فوکس نہیں ہے، چاروں کا ساتھ ملا جلا تذکرہ ہے، چار چیزوں کا۔ ان آیات کے اندر جو 1 سے لے کر 22 تک جو 22 آیات ہے شروع والی، اس کے اندر توحید کا بھی تذکرہ ہے، اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کا بھی تذکرہ ہے، آخرت کا بھی ہے، اور ساتھ ساتھ تہدید بھی ہے، ان لوگوں کو دھمکی بھی دے رہا ہے کہ جو لوگ نہ مانے تو ان کا انجام بھی اللہ تبارک و تعالی بتا دیتا ہے۔ فرمائیے نازل شدہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے کہ جو غالب اور دانا ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا اور بڑا صاحب فضل بھی ہے۔ لا الہ الا ہو الیہ المصیر، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف سب نے پلٹنا ہے۔ پھر فرمائیں ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور بہت بڑے بڑے جتوں نے جھٹلایا تھا، اور ہر امت نے ارادہ کیا تھا اپنے رسول کے خلاف کہ اس کو پکڑے، اور باطل کے ذریعے اس کے خلاف لڑ رہے تھے تاکہ اس سے حق کو مٹا دے، لیکن پھر میں نے ان کو پکڑ لیا تو فکیف کان عقاب، یوں دم کی ہے کہ جب میں نے ان لوگوں کو، ان پیغمبروں کی امتوں کو پکڑ لیا تو پھر وہ کیسے چیخ رہے تھے، کیسے چلا رہے تھے، اور پھر میرا عذاب کیسا تھا۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہے تو ان کو پکارا جائے گا، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم اذ تدعون الی الایمان فتکفرون۔ یہ کافر لوگوں کا انجام اللہ تبارک و تعالی بتا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اپنے اوپر کتنا غصہ ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ جس وقت میں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم کفر کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا جو آج تم اپنے اوپر غصے میں ہو۔ پھر یہ لوگ کافر لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، تو یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ سزا جو تمہیں دی جا رہی ہے وہ اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ آپ لوگ مشرک تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اکیلے پکارا جاتا تھا تو تم لوگ انکار کرتے تھے، اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جاتا تو تم اس پہ ایمان لے آتے تھے۔ آج سارے کا سارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ جو بڑا ہے اور جو بالا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارتا ہے، نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر ہر وہ شخص کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ کو بلاؤ، اللہ کو پکارو، اپنے دین اور اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرو، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ پھر قیامت کا تذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈراؤ اس دن سے جس دن لوگ اللہ سے ملیں گے، جس دن یہ بے پردہ ہو جائیں گے، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ سے خفی نہیں ہوگی، اور پوچھا جائے گا کہ کس کی بادشاہی ہے، تو خود کہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، کہ آج ایک اللہ کی بادشاہی ہے جس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں ہے، وہ واحد بھی ہے اور سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ غالب بھی ہے۔ آج دن ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق کو ایک بڑے میدان میں جمع کرے گا، ایک ایسے ہموار زمین میں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پھر ایک منادی، ایک پکارنے والا پکارے گا،
سب سے پہلی آواز جو اس مجمع میں آ جائے گی وہ یہ آواز ہوگی قیامت کے دن میں، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو خود جواب آئے گا للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہی ہے کہ جو واحد بھی ہے اور سب کے اوپر غالب بھی ہے۔ پھر فرمایا کہ سب سے پہلے جو فیصلے شروع ہوں گے تو وہ خون کے حوالے سے فیصلوں سے آغاز کیا جائے گا، یہ حقوق العباد کے حوالے سے۔ ویسے حدیث میں آتا ہے سب سے پہلا فیصلہ نماز کا ہوگا، تو حقوق العباد میں نمازوں کے حوالے سے، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے خون کے حوالے سے فیصلے کیے جائیں گے۔ تو یہ قیامت کا تذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ فرمایا۔ چوتھا عنوان جو اس پارے کا ہے وہ آیت نمبر 23 سے لے کر 50 تک، اس میں پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ کھڑے تھے، فرعون، حامان اور قارون، ان کا تذکر اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پہ کیا کہ وہ کتنے بڑے بدماش تھے اور کتنی بڑی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک ہی لاٹھی تو تھی جس سے موسیٰ علیہ السلام سارے کام لیتے تھے، اس سے بکریوں کے لیے پتے بھی جاڑتے تھے، اس کے سہارے سے چلتے بھی تھے، گھومتے پھرتے بھی تھے، اور اسی ایک لاٹھی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنی قوت پیدا کی کہ اسے اژدہا بن جاتا تھا، معجزہ بن جاتا تھا۔ اور پھر فرعون کو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لاٹھی سے ہی غرق کیا، اسی لاٹھی کو موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کے اوپر مارا اور اس نے خشک راستہ بنی اسرائیلیوں کو فراہم کیا، اور فرعون جب بیچ میں داخل ہو اللہ لشکر سمیت تو پانی دونوں طرف سے مل گیا اس کے اوپر۔ مقصد یہاں اس واقعے کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ گمڑ اور تکبر میں نہ ہے کہ میرے پاس تو بڑے وسائل ہیں، میں تو بڑا کوئی ترم خان ہوں، میرے پاس تو شاید بہت کچھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ دنیا کی طاقتوں کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا، یہ دنیا کی طاقتیں اللہ ہی دیتا ہے امتحان کے لیے اور آزمانے کے لیے، ورنہ فرعون، حامان اور قارون کے پاس کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ اس کا تو اپنا گھر بھی نہیں تھا، اس کا تو پرورش اس کے فرعون کے گھر میں ہوئی۔ اور پھر ظلم کے اوپر ظلم، کتنے منصوبے ان لوگوں نے بنائے کہ جب حق ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام لے ہماری طرف سے تو اس نے کہا کہ ان لوگوں کے بیٹے ذبح کرو، قتل کرو ان کو، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ 2 دفعہ فرعون نے بچوں کے مارنے کا حکم دیا تھا، پہلی دفعہ جب اس نے خواب دیکھا تھا یا نجومیوں نے بتایا تھا، اور دوسری دفعہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی تو اس نے پھر یہ حکم نامہ جاری کیا تھا کہ ان کی نسل کشی کرو، ان کی نسل ختم کرو تاکہ میرے مقابلے میں کوئی نہ رہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ لوگ اپنی چالیں چلاتے، اللہ اپنی چال چلاتے، اللہ تبارک و تعالی بہترین چال چلانے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے 40,000 سے زیادہ اسرائیلی بچوں کو قتل کیا تھا، اس سے بھی زیادہ تعداد میں کچھ روایات میں ہے۔ اتنی تعداد میں ان کو بچوں کو مروایا تھا، اس کا خیال یہ تھا کہ میری کرسی بچ جائے گی۔ حق سے نہیں ہٹنا چاہیے، ان ساری چیزوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ کبھی ہم بھی سوچتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ حماس اور نے کیوں پنگا لیا، ان کی تو نسل کشی ہو گئی، تو نسل کشی تو فرعون نے بھی کی تھی، لیکن فرعون کہاں چلا گیا؟ حق کے غلبے کے لیے قربانی دینی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آتی ہے، اللہ کی مدد بھی آ جاتی ہے، غیبی مدد جس کا ہمیں انتظار ہوتا ہے، لیکن قربانی دینی پڑتی ہے۔ قربانی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی نہیں آتی، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جس دین کو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کے شہید دان کے بغیر غالب نہیں کیا، نبی علیہ السلام کا مقدس لہو جب تک نہ بہا اس کو غالب نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اپنے چچا کی قربانی جب تک نہ دی اس کو غالب نہیں کیا، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا قانون یہ ہے کہ قربانی دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت بھی آ جائے گی، مدد بھی آ جائے گی، جو کمی بیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ پھر غیب کے خزانوں سے اس کو پورا بھی فرمائے گا، لیکن نکلنا پڑے گا۔ تو یہ تفصیل کے ساتھ آیت نمبر 23 سے لے کر 50 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور جو ان کے مخالفین تھے ان کا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ 5واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ کچھ نصائح ہے اور توحید بھی ہے، اور اسی پہ صورت ختم ہو جائے گی آیت نمبر 51 سے لے کر 85 تک، 85۔
فرمایا اللہ رب العزت نے ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ان لوگوں کی جن لوگوں نے ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آخرت کا وہ دن کہ ظالموں کو اپنی معذرت پر نفع نہیں دے گی، ان لوگوں کے لیے لعنت ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اے پیغمبر اب ثابت قدم رہے۔ تو پیغمبر تو تھے ثابت قدم، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ حق پہ آپ ثابت قدمی دکھائے۔ کبھی بھی حالات کی وجہ سے بندہ ڈاوا ڈول نہ ہو کہ یار میں ابھی کس طرف جاؤں، ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو بات بالکل آسان ہے۔ حق کی معرفت کے بعد اسی کے اوپر ڈٹ جائے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ اللہ پہ چھوڑے جو بھی نکلے گا۔ حق پہ ڈٹنے کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، اس سے کبھی برا نتیجہ نہیں نکلتا۔ اگر آپ کہیں کہ کبھی آزمائش تو تمہیں، وہ تو شاعر نے کہا تھا تندی باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ آزمائش ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانیاں، یہ بلیات، یہ تو اس راستے کا خاصہ ہے، وہ تو آتی رہے گی۔ لیکن آپ صبر کریں، اللہ کا وعدہ حق ہے، اپنے گناہوں کے لیے مغفرت مانگے اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھیں، یعنی رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو آپ کا، حق کی معرفت کے بعد اس پہ ڈٹ جائے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تیسرا راستہ، کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں کہ اس راستے پہ ہم چلیں۔ اس لیے کوئی ہیرا پھیری نہیں کرنی، کوئی حق سے آگے پیچھے نہیں ہونا ہے، کوئی بے صبری ہم نے نہیں کرنی ہے، کوئی غلط راستے ہم نے اور غلط چیزیں ہم نے اپنانی نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی نصرت اور مدد بھی آ جائے گی، اور سب سے بڑی چیز جس کے لیے ہم سارے زندگی محنت میں لگے ہوتے ہیں وہ آخرت کی کامیابی انشاءاللہ العزیز وہ ضرور ہمیں ملے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں طریقہ بتا دیا کہ صبر کرے، اللہ کا وعدہ حق ہے، مغفرت مانگے اپنے گناہوں کے لیے، صبح و شام اللہ کی تسبیح پڑھے، رب کے ساتھ مضبوط تعلق ہو بندے کا۔ تو یہ کچھ مزید نصیحت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے رات تمہارے لیے پیدا کی جس میں تم آرام کرو، دن کو اللہ نے روشن کیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے انسانوں پہ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہی اللہ ہے جو ہر چیز کا خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اس طرح ان لوگوں کو بہکایا گیا تھا جو اللہ کی آیت کا انکار کر رہے تھے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے قرار بنایا، ٹکنے کی جگہ بنائی، آسمان کو اللہ نے چھت اور گنبد بنایا، اللہ نے تمہیں شکل صورت دی، خوبصورت صورت ہے، اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بابرکت ہے جو سارے عالم کو پالنے والا ہے۔ اللہ زندہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، خالص اسی کو پکارو اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کرو۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جو رب العالمین ہے۔ اے پیغمبر کہو مجھے روکا گیا ہے باقاعدہ کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ عبادت سے کیا مراد ہے؟ میں ان کی اطاعت کروں، میں ان کا کہنا مانوں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ جب میرے پاس واضح ثبوت میرے رب کی طرف سے آئے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دو، اللہ وہی ذات تو ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا، پھر خون کے لوتڑے سے پیدا کیا، پھر تمہیں بچے کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتا ہے، پھر تم اپنی جوانی کو پہنچ جاتے ہو، پھر تم بوڑھے ہو جاتے ہو، کچھ لوگ اس سے پہلے وفات کیے جاتے ہیں تاکہ تم ایک وقت مقررہ تک پہنچاؤ اور تاکہ تم سمجھ لو۔ جیسے خواجہ مجذوب نے اپنے شعر میں کہا تھا، تمہیں پہلے بچپن نے برسوں کے لایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ظفر نے کہا تھا، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں، حسرت ان سے کہہ دو کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہا ہے اس دل داغدار میں، کتنا بد نصیب ہے ظفر کی دفن کے لیے 2 گز زمین ملی کوہ یار میں۔ یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اللہ تبارک و تعالی نے بتائی کہ یہ تمہاری زندگی مختصر زندگی، مٹی سے تمہیں پیدا کیا، پھر پانی کے حقیر بوند سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر اس کے بعد بچے کی صورت میں تمہیں نکالا، پھر جوانی تک تم لوگ پہنچ گئے، پھر بڑھاپے تک پہنچ گئے، کچھ لوگ اس سے پہلے بلائے جاتے ہیں، ایک وقت مقررہ ہے تمہارے لیے، اور یہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزارنا اس لیے تاکہ تم اس کو سمجھو۔ لہٰذا دنیا کی چند روزہ زندگی غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے، لہو لعب اور فضولیات میں نہیں گزارنی چاہیے۔ ہارون رشید بادشاہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ اس کے دربار میں اس زمانے کے بادشاہ سمجھدار ہوتے تھے، وہ لوگوں کی اصلاح کرتے تھے
کہتے اس کے دربار میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک عجیب کرتب سیکھا تھا کہ اس کے نتیجے میں وہ بادشاہ کو متاثر کرے گا، اس کو انعام دے گا۔ اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے، کبھی اشعار بناتے تھے، کبھی کھیلتے تھے، بادشاہ ان کو انعام دیتے تھے۔ اس نے یہ کرتب سیکھا تھا کہ ایک سوئی کو گاڑ دیتے، کڑا کرتے، اور 100 سوئی اس کے پاس تھی، وہ دور سے پھینکتا تھا، ہر سوئی اس گاڑی ہوئی سوئی کے ناکے سے نکالتا تھا، گزارتا تھا۔ 100 سوئیوں میں ایک بھی خطا نہیں گیا۔ بعد میں اس کا خیال یہ تھا کہ اب ہارون الرشید بادشاہ مجھے کوئی بڑا انعام دے گا۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اس کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کہا اپنے جلاد کو کہ جاؤ جوتا لے آؤ۔ جوتا منگایا اس نے، اس کے بعد اس سے کہا کہ اس کے سر پہ 100 جوتے مارو۔ وہ حیران ہو گیا کہ میں نے اتنا کمالی کرتب دکھا اور یہ جوتے مروا رہا ہے مجھے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اس کرتب کے اوپر آپ نے کتنا ٹائم اپنا ضائع کیا ہوگا، اور مجھے اس کرتب کا کوئی فائدہ بتاؤ، دنیاوی فائدہ بتاؤ یا اخروی فائدہ بتاؤ۔ آپ نے تو اس میں اپنی زندگی ضائع کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت بندے کو اس وقت پہ ہوگی کہ جو بندہ فضولیات میں اس کو ضائع کرتا ہے، جس کا ہمارے یہاں بہت زیادہ ضیاع ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، 2 نعمتیں ایسے ہیں جس میں لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے، اکثریت نے اس کی اہمیت کو نظر انداز کیا ہے۔ نمبر 1 صحت اور دوسری چیز فراغ اور فرصت اور صحت، ان دونوں میں ہم سب لوگ گاٹے میں ہیں۔ فضول میں ہم وقت کو ضائع کرتے ہیں، ٹائم کو ضائع کرتے ہیں، نہ دنیا کا کوئی فائدہ اس سے حاصل ہوتا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ چند روزہ زندگی ہے، لمحوں میں زندگی گزر جاتی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسے گزر گئی۔ تو یہ توحید ہے، کچھ نصیحت ہے، اس بھی صورت ختم ہو جائے گی۔ یہ جو صورت شروع ہو جاتی ہے یہاں سے سورہ حامیم السجدہ، سورہ حامیم اس لیے کیونکہ شروع میں حامیم ہے، اس میں سجدہ بھی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس صورت کا پہلا عنوان اور پارے کا چھٹا عنوان وہ قرآن ہے، رسالت ہے، توحید ہے اور آخرت ہے۔ آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک ہی چلے گا، قرآن، رسالت، توحید اور آخرت۔ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمائے تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ نازل شدہ اللہ کی طرف سے کہ جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایسی کتاب ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس کی آیتیں بیان کی گئی ہے۔ یہ قرآن ہے عربی زبان میں اس قوم کے لیے کہ جو سمجھنے والی ہو، یہ بشیر اور نذیر ہے۔ اکثر لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، سنتے ہی نہیں ہے، اور ہم نے بھی منہ موڑا ہے، نعوذ باللہ۔ ہم نے بھی قرآن سے منہ موڑا، ہم کہاں سنتے قرآن کو؟ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کہ ہم کب سنتے قرآن کو؟ میں سارے سامعین سے کہوں گا کہ اپنے روز مرہ کے اس میں معمولات میں لازماً ایک ٹائم ایک حصہ قرآن کے لیے مختص کریں، کم از کم 1 گھنٹہ روزانہ اگر ہم قرآن کے لیے مختص کریں گے، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ہماری دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی اور ہمارا آخرت بھی بن جائے گی۔ یا تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے اکثر لوگ اعراض کرتے ہیں، سنتے نہیں ہیں قرآن کو اور کہتے ہیں ہمارے دل پردوں میں پڑے جس کی طرف ہم پکارتے ہیں۔ یہ تو مشرکین مکہ کا رویہ تھا جو ہمارا رویہ بنتا جا رہا ہے۔ کہو اے پیغمبر بے شک میں تمہاری طرح ایک بشر ہو، مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، لہذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو، اسی سے مغفرت مانگو۔ ہلاکت مشرک لوگوں کے لیے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ زکوٰۃ نہیں دیتے یا زکوٰۃ کا کام نہیں کرتے، زکوٰۃ تزکیہ نفس کا کام نہیں کرتے، تزکیہ کا کام نہیں کرتے، اپنے اعمال کو، اخلاق کو، رویوں کو، کردار کو پاکیزہ نہیں رکھتے۔ زکوٰۃ کا بنیادی معنی یہ ہے۔ پھر فرمائے تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، اس کے لیے شریک بناتے ہو، یہی تو رب العالمین ہے۔ وہی اسی اللہ کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کے اوپر میخیں گاڑ دی، اوپر سے اس کے اندر اللہ نے برکتیں ڈال دی، اس کے اندر خوراک ایک اندازے کے مطابق خوراک کا سامان مہیا کر دیا 4 دنوں میں۔ کتنی مخلوق ہے، 10 لاکھ زیرو اشیاء جو آج تک انسانی مشاہدے میں آئی ہے، سب کے لیے اللہ نے اسی زمین کے اندر انتظام کیا ہے۔ خودکار سسٹم اللہ رب العزت نے بنائے ہے کہ جو بیک وقت ساری دنیا کے اندر اس کی تقسیم کا انتظام ہو جاتا ہے، پانی بھی پہنچ جاتا ہے، کھانا بھی پہنچ جاتا ہے، رہن سہن کے لیے جگہ بھی پہنچ جاتی ہے، کوئی کہاں رہتا ہے کوئی کہاں رہتا ہے، سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا ہے، پھر اسی اللہ کے ساتھ تم اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ تو اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ پھر اس کا جو 7واں عنوان ہے اس پارے کا، جو سورت کا دوسرا عنوان ہے، وہ آیت نمبر 30 سے لے کر 36 تک اہل ایمان کے لیے بشارت ہے۔ اہل ایمان کے لیے کہ آپ ڈرے نہیں،
اور یہ قرآن کی کلیدی آیات ہے۔ رب نے ارشاد فرمائے بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ ڈٹ جانے کا معنی یہ کہ اس کے تقاضے بھی پورے کیے۔ ہم تو سب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے تو ہم پورے نہیں کرتے۔ کیسے اس کے تقاضے پورے کرے؟ جس طرح اس کے اوپر ایمان لانا چاہیے اس کو اپنے عقیدے کا حصہ بھی بنائے۔ لیکن ہم تو عجیب لوگ ہیں، ہم پڑھتے تو ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن رب کا معنی خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ چلو اس حد تک تو کچھ لوگ مان بھی لیتے ہیں، لیکن رب کا معنی حاکم بھی ہے، پھر ہم لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، پھر ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس حاکمیت کس کی چل رہی ہے؟ ہمارے پاس تو حاکمیت اللہ کی نہیں ہے، انسان کا بنایا ہوا قانون ہمارے اوپر نافذ ہے، اور ہم کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے۔ تو صرف رب ہمارا اللہ ہے نہیں، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ صرف نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ آیت ہی منسوخ نہیں ہے، ابھی فرشتے اترتے ہیں۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں تو ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان سے کہے ڈرو نہیں، پریشان نہ ہو، اس جنت کی تمہیں بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جائے۔ لیکن ہم تو یہاں نہیں آزمائش میں۔ یہ بنگال والوں سے پوچھنا چاہیے کہ وہاں پوری جو اسلامی قیادت ہے تحریک کی وہ جیلوں میں ہے، یہ اخوانیوں سے جا کے پوچھنا چاہیے کہ فرشتے اترتے یا نہیں اترتے۔ یہ گوانتا نامو میں جو لوگ کہتے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ اترتے یا نہیں اترتے۔ وہ لوگ شہادت دے رہے تھے کہ فرشتے اتر رہے تھے، اور ہمیں تسلی دے رہے تھے کہ تم خوف نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، اس جنت کی تمہیں بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا اور آخرت دونوں میں، تمہیں آخرت میں وہ ساری چیزیں ملے گی جو تم چاہو اور جو تم تمنا کرو گے۔ یہ ضیافت ہوگی اس اللہ کی طرف سے کہ جو غفور الرحیم ہے۔ پھر فرمایا اس بندے سے بہتر بات ہوگی کس کی؟ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے، عمل صالح کرے اور کہے کہ میں تو مسلمان ہوں۔ برائی اور بلائی ایک جیسے نہیں ہو سکتی۔ آپ اس نیکی سے برائی کو دفع کریں کہ جو بہترین ہے، جو خوبصورت ہے، پھر وہ بندہ جو آپ اور اس کے درمیان عداوت تھی وہ تمہارے جگری دوست بن جائے گا۔ لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوگی مگر صبر کرنے والوں کو، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر بڑے نصیب والوں کو۔ اگر شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، رب کی پناہ مانگو شیطان الرجیم سے، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ 8واں عنوان جو اس پارے کا ہے وہ ہے تذکیر بے آلاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کے ذریعے ہمیں نصیحت کرتا ہے، تذکیر بے آلاء اللہ، اور نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے۔ یہ آیت نمبر سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 37 سے لے کر 46 تک چلے گا۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دن بھی ہے، سورج بھی ہے، چاند بھی ہے۔ آپ لوگ سورج اور چاند کا سجدہ نہ کرو، اللہ کی طرف سجدہ کرو کہ جس نے ان کو بنایا اور پیدا کیا، اگر تم واقعی اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو۔ اگر یہ لوگ تکبر کرے تو جو تمہارے رب کے پاس ہے وہ اللہ کی تسبیح کے لیے کافی ہے۔ ہم نہ کرے تو ہم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ دین پہ چلنا اور اس کے ساتھ جڑنا ہماری اپنی مجبوری ہے، ہماری اپنی ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، یعنی جو فرشتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں دن اور رات، وہ تکتے نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دیکھو، آپ زمین کو دیکھو گے بالکل سوکھی پڑی ہوگی، جب اس کے اوپر ہم بارش نازل کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ پھول جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے مختلف قسم کے خزانے اور غذا اور کھانے کی چیزیں نکل جاتی ہے۔ جس ذات نے اس غیر آباد زمین کو زندہ کیا وہ ہر بات پہ قادر ہے۔ یہ تذکرہ چلے گا اور اسی پہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔